بعد میں مجھے کہنے لگا بیوقوف، اسے یہ قرآن نہیں دینا۔ یہ کون سا قرآن دینا ہے؟ استاد محترم حافظ صاحب کون سا قرآن؟ بھئی جو تم نے پڑھا ہے وہ قرآن دے دو۔ میں نے کہا حافظ صاحب ابھی تو 3 پارے نیا میں آیا ہوں مدرسے میں، 3 پارے میں نے حفظ کیے ہیں، قرآن تو میں نے پورا پڑھا ہی نہیں۔ کہا ایسے ہی دے دیا کرو، ایسے ہی دے دیا کرو، لینے والے بھی ایسے دینے والے بھی ایسے۔ میں نے ہنس پڑا، میں نے کہا یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، یہ قرآن خوانیاں ہیں اہل ایمان۔ اگلے ہفتے پھر کسی کا مرا، وہ پھر آ گیا قرآن۔ میں نے کہا لے جاؤ 100 قرآن۔ استاد نے پھر مارا، میں نے پوچھا جی اب کیوں مارا؟ کہا اتنے تھوک سے بھی قرآن نہیں دیا کرتے، اگلا شک کرے گا بھی اتنے چھوٹے سے بچے نے 100 قرآن کیسے پڑھ لی؟ میں نے کہا جب دینا ہی بغیر پڑھے پھر جتنا مرضی لے جا، دے اپنے باپ کو بلتی کرا اور اللہ سے معاف کروا۔ یہ سب جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، محمد کریم کے دین کے ساتھ دشمنی، اور یہ مولوی کراتے۔ آخر ختم شروع ہو گیا، چلے جی قرآن خوانی کے لیے 1 گھر میں گئے، 2 میں گئے، 3 میں گئے، 4 میں گئے۔ شام کو جب مدرسے میں پہنچے نہ سبق یاد تھا، نہ سبق کی یاد تھی، نہ منزل یاد۔ استاد نے مارا، میں نے کہا استاد جی نہ سبق کی یاد، نہ سبق یاد، نہ منزل یاد، کرے کس وقت یاد؟ دن میں 3 وقت تو کھانا سنا تھا، آج ہم نے 4 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، قرآن کس وقت یاد کرے؟ وہاں جا کر تو میں میت کے لیے قرآن پڑھتا رہا، پارے تقسیم ہو گئے، اس نے لے لیا، میرے حصے میں جو پارا آیا میں نے بھی پڑھ دیا۔ استاد نے کہا تو نیا ہی آیا کمبخت، وہاں جا کر اپنی سبق کی یاد کر، اپنا سبق یاد کر، اپنا منزل یاد کرو، اپنا یاد کرو۔ جب وہ کہے قرآن پڑھ لیا، کہو سارا قرآن پڑھ لیا، تیرے باپ کو دے دیے۔ جھوٹ ہے رب محمد کی قسم، یہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ کو لفظ بہ لفظ سنا رہا۔ یہ ایسی قرآن خوانیاں ہم کرتے ہیں کس کے لیے؟ اس باپ کے لیے جس نے کروڑوں کا مالک بنا کر تجھے دنیا میں دین نہ سکھایا، دنیا سب کچھ دے کر جا رہا، اور تجھ سے مرتے ہوئے باپ یہی کہتا ہے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کر دینا۔ تجھے مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، مولوی جانے قرآن جانے۔ یہ قرآن خوانیاں کوئی دین نہیں، یہ میت کے ساتھ ظلم اور عداوت اور دشمنی۔ مت کیجئے یہ قرآن خوانیاں۔ آپ خود قرآن پڑھیں، جتنا پڑھیں گے، 1 لفظ پڑھیں گے آپ کو بھی 10 نمبر ملیں گے، آپ کے بابا کو بھی 10 نمبر مل جائیں گے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں یہ ثواب فلاں کے ذریعے، فلاں کے واسطے تو فیل سب کے اوپر چلا جائے، کوئی ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمال منقطع انقطع عملہ، مرنے والے کے اعمال منقطع سوائے 3 کے، اس میں بیٹا جو نیکی کرے گا بیٹے کو بھی پوری ملے گی، اس کے میت کو بھی پوری ملے گی۔ تیجا آ گیا ہے، قرآن خوانی ہو گئی، ابھی 7 آ گیا جی، 7 دن ہو گئے باپ کے مرنے کو، پھر کھانا کھلائیے، دنیا جہان کے مولویوں کو جمع کیجئے، رشتہ داروں کو جمع کیجئے۔ 10واں آ گیا ہے، 20واں آ گیا ہے، پھر 40واں آ گیا ہے۔ مجھے یاد ہے میری دادی والدہ فوت ہوئی، 40 قسم کی چیزیں لا کر رکھی گئی، پھر دادی کا 40واں ہوا۔ 40 قسم کے فروٹ لاؤ، پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آؤ، مولوی پھر دعا کرے گا، اس پر قرآن پڑھے گا، کھائیں گے کون؟ آپ اور میں، ثواب کس کو ملے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے گا ایک نقطے کی بات ہے، یہ 40واں اسلام سے پہلے فرعونیوں کی سنت ہے جو آج مسلمان کر رہا۔ فرعون اسلام سے پہلے یہ 40واں منایا کرتا تھا، یہ ان کی سنت ہے فرعونیوں کی، آج مسلمان 40واں کرتا ہے۔ میری ممانی فوت ہوئی، سچا واقعہ ہے۔ 40واں کا مطلب کیا ہے؟ 40ویں دن مباحدہ عورت تھی، ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ طیب الرحمان پڑھائے۔ میں یہاں سے گیا، خانے وال میں جنازہ پڑھایا، قبر میں دفن کر دیا۔ ان کا بیٹا ایک باہر رہتا تھا، وہ لیٹ آیا، پہنچا، 7ویں دن کہتا ہے 40واں نہ کر دیں۔ کون سے دن؟ 7ویں دن۔ برادری والوں نے، بھائیوں نے کہا یہ تو اہل حدیث تھی ہماری امی۔ اس نے کہا برادری کا منہ تو بند کرنا ہے نا، وہ کہیں گے ہماری روٹیاں کھاتے رہے، خود نہیں کھلا رہے۔ کسی نے کہا یہ تو 7واں دن ہے، 40واں کیسا؟ سمجھدار تھا، اس نے کہا 40واں اس دن بھی روٹی ہی کھلانی ہے، 40واں 42واں کچھ نہیں۔ آج 7ویں دن کارڈ چھاپ دو کہ 40واں ہے ماں کا، باقاعدہ 40واں 7ویں دن کر دیا گیا۔ کیوں؟ تو بدعت
کو جیسے چاہے موڑ لو، یہ کوئی دین محمدی تھوڑا ہے۔ اور اہل ایمان اور مسلمان تو برسی کرتا ہے، 40واں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے باپ کا مرنے کے بعد۔ کچھ نہ کر، وہ کر جس کی اجازت محمد الرسول اللہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نیکی کا کام کر جا، ماں کے لیے پانی کی سبیل لگا دے، پنکھا لگوا دے، سب بچھوا دے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کوئی ایسا کام کر۔ ان مولویوں سے اپنے حلال مال کو ان کے پیٹ میں حرام نہ جانے دے۔ مولوی کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، نہیں بھرتا۔ شیطان کی آنت جو ہے، شیطان کی آنت ہے، رب محمد کی قسم، حرام منہ کو لگ گیا ہے، جتنا مرضی کھلا دو، جتنا مرضی کھلا دو، ان کا پیٹ نہیں مرے گا۔ یہ تو اپنے معصوم بچے کو کہتے ہیں، بیٹا کہتا ہے ابا جی کوئی مزہ نہیں آ رہا، کہا کم بختوں کا نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی زندہ آ رہا ہے، کیا کریں؟ مرے تب بھی ہماری عید ہے، کھانے کو ملیں گے، کوئی بچہ پیدا ہوگا تب بھی ہماری عید۔ اب قبر بنا دی گئی، تیجا 40واں کر دیا گیا، ہوش ٹھکانے آیا۔ اب بیٹے کو باپ کہتا ہے امی جی کی قبر پر چراغ جلایا ہے دیسی گھی کا؟ میری دادی کی قبر مشرکہ عورت تھی، بڑی دور تھی، ہم بھی انہی جیسے تھے۔ مجھے یاد ہے چھوٹی سی عمر میں تھا، ابا جی کہتے چراغ جلا کر آؤ، اور میں گالیاں دیتا ہی جاتا تھا۔ قبرستان 2.5 میل سائیکل چلا کر جانا ہے، وہاں خوف آتا تھا، سنتے تھے جنات ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ ایک دن گیا، 1 دفعہ جلایا، 2 دفعہ جلایا، ابا جی کے خوف سے ایک دن جا کر وہ دیے والی ساری توڑی۔ ابا جی کہنے لگے، میں نے کہا ابا جی وہ تو کسی نے صاف ہی کر دی، وہاں دیا رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی، جان ہی چھوٹی، جان ہی چھوٹ گئی۔ دیا جلا رہا ہے ماں کی قبر پر، اور ساری زندگی ماں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، اسے دین نہ پڑھایا نہ سمجھایا۔ اب دنیا کے دیکھو جی کتنا فرما بردار بیٹا ہے، دیسی گھی کا چراغ امی جی کی قبر پر جلا رہا۔ میرے تایا جان تھے، اپنی کسی کی کیا مثال دینی، ہم تمہاری طرح ہی کے تھے۔ کراچی سے ایک بیل لے کر آئے کہ ماں کی قبر پر لگانی ہے، پانی دینے کی ذمہ داری میری پڑ گئی، وہ بیل ہی جل گئی تو دعا کی اللہ شکر ہے یہ جل گئی۔ ہم بھی کرتے ہیں کچھ مواہدین، ادھر قبر تیار ہو رہی ہے، سبز ٹہنی تلاش کی، اس کے اندر لگا دی، کہ سبز ٹہنی لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگائی تھی، ہم یہاں لگانے سے قبر میں کوئی عذاب ہوگا، یہ سنت نہیں ہے۔ اس مسجد سے انشاءاللہ کھری کھری دو بات ہوتی ہے، بغیر لگی لپٹی۔ تو مسلمان اپنی ماں کی قبر پر ٹہنی لگا رہا ہے، وہ ٹہنی محمد کریم نے لگائی تھی، حدیث سے ثابت ہے۔ 3 باتیں یاد رکھیے گا، اتنا بڑا قبرستان تھا، محمد کریم نے صرف ایک قبر پر ٹہنی لگائی۔ ان قبروں کے بارے میں پیغمبر کو وحی کی گئی کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ 3 قبریں، باقی قبروں پر ٹہنی کیوں نہ لگا دی؟ ان قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی، اور ہمیں وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں۔ پیغمبر کی سنت کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ان جنتی صحابہ 10 مبشرہ اور دیگر پیغمبر کے شاگردوں نے کیوں نہ زندہ رکھا کہ ہر جنت البقیع میں بننے والی قبر کے ساتھ ایک ٹہنی لگی کھڑی ہو؟ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ آگے چلیے، اچانک 10 محرم کی تاریخ نظر آ گئی، شعبان کا مہینہ نظر آ گیا، 15 شعبان ہے، اور چلو قبرستان میں چلو، ساری دنیا دوڑ پڑی ہے۔ 10 محرم کو یوم عاشورہ ہے، اور 15 شعبان ہے، مرنے والے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے۔ کوئی سنت دین نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر قبر پر سرسوں کی دال، مسری کی دال، چنے کی دال، پھول گلاب کے پھینکے جا رہے ہیں، یہ تمام بدعتیں۔ اور لوگوں، اہل بیت کا ایک شخص اپنے گھر میں فاطمہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، زین العابدین کی اولاد ہے، علی اس کا نام ہے۔ کھڑکی کے اندر سے دیکھتا ہے ایک عراقی عراق سے آیا اور محمد کریم کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہے۔ یہ کھانا کھا رہے تھے، اسے وہیں سے آواز دی، ادھر آ، ادھر آ۔ وہ چلا گیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے سفر کر کر آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، قبر پر دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا میں پیغمبر کا بیٹا ہوں، نواسہ رسول ہوں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا گھر بھی قریب ہے،
اگر یہ سنت ہوتی تو میں صبح شام اپنے نانا کے لیے دعائیں کرتا رہتا، تو عراق سے بھی دعا کرے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ یہ 15 شعبان کی بدعت، یہ یوم عاشورہ کی بدعت، یا عید کے دن ادھر نماز پڑھی، ادھر دوڑتے ہوئے قبرستان میں پہنچے کہ چلو مردوں کے لیے دعا